نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور اچھی حالت والا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی محبت میں قوی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نعمت محبت کے اندازے کے مطابق ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی۔ ہم سب چاہتے ہیں نا آخرت میں ہمارا حال اچھا ہو، یا نہیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر۔ کچھ لوگوں کا ہاتھ نہیں کھڑا ابھی تک، یا ان کے ہاتھ تھکے ہوئے ہیں، اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ چلیے رکھیے، ہاتھ کی بھی ایکسرسائز ہوگی۔ کس کا حال کتنا اچھا ہوگا قیامت کے دن؟ کون کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا مطمئن ہوگا، کتنا خوش ہوگا؟ جس کو جتنی زیادہ اللہ سے شدید محبت ہوگی۔ اصل محبت سے تو کوئی مسلمان خالی نہیں ہوتا، ہر انسان میں کسی نہ کسی درجے میں محبت ہے، البتہ محبت کی قوت اور اس کے غلبے سے اکثر محروم ہیں، اکثر محروم ہے۔ کس سے؟ محبت کی قوت سے۔ اور یہ غلبہ دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ قوت کیسے بڑھتی ہے؟ یہ دو سے۔ ایک یہ کہ دنیا کے تعلقات کو ختم کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر بار بیوی بچے ہر چیز کو چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ جائیں، پھر کیا مطلب ہے؟ زائد ضرورت جو انٹریکشن اور تعلق ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اب بغیر کسی مقصد کے بیکار بیٹھے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پھر باتیں ہو رہی ہیں، بس ایک سلسلہ ہے اینڈ لیس۔ یہ خاص طور پہ ٹیلی فونز اور موبائل، جی، ٹیلی فون، موبائلز، چیٹنگ، بہت سے اور ذرائع کہ جس میں انسان بس اینڈ لیس ٹاک۔ اس دور کے فتنے اور بھی زیادہ، جب یہ نہیں تھا پھر بھی کسی لمٹ میں تھے۔ پھر اسی طرح کمیونیکیشن کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے جو ذرائع ہیں، آپ منٹ میں بیٹھیں کہیں پہنچ جائیں، آپ کے پاس گاڑی، آپ جہاں چاہیں جائیں۔ جہازوں کا سفر اتنا عام ہو گیا، فاصلے جو دنوں اور مہینوں میں ہوتے تھے وہ گھنٹوں اور منٹس میں طے ہونے لگے۔ اس ساری چیز نے ایک ہلچل مچا رکھی ہے اس پلانٹ پر، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ سے اور دور ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے محبت کب قوی ہوگی؟ جب غیر ضروری باتیں اور غیر ضروری سفر اور غیر ضروری ملاقاتیں ختم ہوں، اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکالی جائے، کیونکہ اللہ کی محبت کے کمزور ہونے کا ایک سبب دنیا کی محبت کا غلبہ ہی ہے۔ جتنا دل دنیا سے مانوس ہوگا اتنا ہی اس کا انس اللہ سے کم ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے کہ دنیا اور آخرت آپس میں دو سوکنے ہیں۔ سوکن کا مطلب آتا ہے نا سب کو، ہر عورت کو پتہ۔ اس سے زیادہ مبغوض چیز کوئی نہیں ہو سکتی کسی عورت کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت آپس میں ایسے ہی ایک دوسرے کی ضد میں ہے۔ دنیا کو دل سے نکالنے کا واحد طریقہ زہد کے راستے پہ چلنا ہے، جو عبارت ہے صبر اختیار کرنے، خوف اور امید کے خلاف جہاد کرنے اور اللہ کی کامل فرما برداری سے۔ دوسرا سبب محبت کی قوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب معرفت حاصل ہوگی تو اللہ کے ساتھ محبت بھی آئے گی اور دنیا کے مشاغل سے انہماک کم ہوگا۔ اللہ تک فکر صافی، صاف فکر، کلیئر تھنکنگ، کرسٹل کلیئر، دائمی ذکر، طلب میں جد و جہد اور اللہ کے افعال سے اس پر استدلال کرنا ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی جتنا جتنا جانیں گے اتنا زیادہ یہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے چھوٹا فعل بنسبت ملائکہ اور آسمانوں کے، زمین اور اس کی موجودات ہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ سورج چھوٹا سا نظر آنے کے باوجود زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اس کی نسبت سے اندازہ کرو کہ زمین کتنی چھوٹی ہے۔ انٹرنیٹ پہ تصویریں ہر جگہ پھرتی رہتی ہیں جہاں سورج کا سائز دکھایا گیا، اور پھر جو مختلف پلانٹس ہیں اور اس میں جو ارتھ ہے وہ اتنی سی منی سی۔ ایون یہ کہ ہمارے سولر سسٹم میں جو سیارے ہیں ان میں بھی زمین کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ تو یہاں یہ سورج سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور پھر اس آسمان کی نسبت جس میں سورج مرکوز ہے، یعنی پورے آسمان کے مقابلے میں سورج کتنی سی جگہ پہ سمایا ہوا ہے، یعنی چوتھے آسمان کی نسبت سے جب سورج کو دیکھو کہ وہ کتنا چھوٹا ہے،
اور چوتھا آسمان اپنے سے اوپر والے آسمانوں کی نسبت چھوٹا ہے. پھر ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے جنگل میں 7 انگوٹھیاں پڑی ہوں، اور کرسی عرش کے مقابل یہی حیثیت رکھتی ہے. کس کی کرسی؟ جی ہاں، وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر آدمی کو دیکھو جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور زمین کا ایک جزو ہے، اور دوسرے حیوانات کو دیکھو، پھر دیکھو کہ زمین کی نسبت یہ کتنے چھوٹے ہیں. حیوانات میں سے بالکل چھوٹا مچھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ہاتھی کی شکل پہ پیدا کیا ہے جو ایک بڑا جانور ہے. اس کو 2 پر دیے، اس کے کان اور آنکھیں بنائی، اس کے پیٹ میں غذا کے اعضاء اور آلات پیدا کیے، اس کے تمام حالات کی تدبیر کی، یعنی اس کے قواعد جاذبہ اور دافع اور ہاضمہ بنائی. نہیں، پورا اس کے سسٹمز ہیں، جسم میں سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری ہے اور باقی بھی. اور پھر دیکھو کہ کیسے اڑتا ہے، اور اس کی ایک سخت سونڈ بنائی جس سے خون چوستا ہے. یعنی دیکھنے میں اس کا سٹرکچر کس سے ملتا جلتا ہے؟ ہاتھی سے، لیکن سائز بہت چھوٹا. اسی طرح شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ کس طرح پھولوں کی کلیوں سے رس لیتی ہے، گندگی سے بچتی ہے اور اپنے سردار کی اطاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ جو مکھی گندگی پہ بیٹھ کر آئے سردار مکھی اس کو قتل کر دیتی ہے. اور دیکھو کہ وہ 6 گوشہ چھتا کیسے تیار کرتی ہے، نہ 4 گوشہ بناتی ہے، نہ گول، نہ 5 گوشہ، بلکہ 6 گوشہ، کیونکہ مسدس 6 گوشہ شکل میں ایک خاصیت ہے. سب سے زیادہ وسیع شکل گول ہے، سب سے زیادہ جگہ اگر کوئی چیز لیتی ہے تو کیا؟ سرکل کی ہے. وہ اپنا چھتا گول بناتی تو گھر سے باہر کی جانب جگہ ضائع ہوتی. گول شکلوں کو ملایا جائے تو پوری طرح آپس میں نہیں ملتی، اور گوشوں والی کوئی شکل ایسی نہیں جو جگہ گھیرنے میں گول سے زیادہ ہو. وہ شکلیں جو آپس میں اس طرح ملے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، 6 گوشے کے سوا کوئی نہیں. اس ہال کے کتنے گوشے ہیں؟ اتفاق سے جب یہ نقشہ بن رہا تھا تو اس سے پہلے مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک اسلامک سینٹر میں گئی میں، اور اس کے ہال میں داخل ہوتے ہی اتنی اچھی فیلنگ آئی، اور وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہال تھا، کہ بجائے اس کے کہ چوکور ہال بنایا جائے یا گول بنایا جائے، مختلف گوشے رکھیں تاکہ طالب علم، اب آپ دیکھیں کہ میں ادھر دیکھتی ہوں تو بھی سب لوگ مجھے یوں بیٹھے نظر آتے ہیں، سامنے بھی اور ادھر بھی، لیکن اگر یہ گول ہوتا تو آپ لوگوں کی پوزیشن اس طرح نہ ہوتی. تو اس میں میکسیمم کیپیسٹی بھی ہوتی ہے اور جگہ باہر سے بھی کم ضائع ہوتی ہے. اور چونکہ مکھی کے جو چھتے کے حصے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کوئی بھی جگہ ضائع نہیں ہوتی. یہاں تو ایک ہی وہ ہے نا. اگر وہ اپنا چھتا گول بناتی تو گھر سے باہر کی جانب جگہ ضائع ہوتی. گول شکلوں کو ملایا جائے تو آپس میں پوری طرح ملتی نہیں. گوشوں والی کوئی شکل ایسی نہیں جو جگہ گھیرنے میں گول سے زیادہ ہو. وہ شکلیں جو آپس میں اس طرح ملے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، 6 گوشے کے سوا کوئی نہیں. پھر دیکھو کہ اس کے چھوٹا اور کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے الہام فرمایا. غرض یہ کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے متعلق اس مختصر بیان سے اللہ کی صنعت کے بارے میں بصیرت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ ایسا پہلو ہے کہ جتنا غور کیا جائے اتنی ہی معرفت حاصل ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے محبت بڑھتی. اس لیے قرآن جب آپ پڑھیں تو صرف شہد کی مکھی کا ذکر پڑھ کے آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ کیا کریں، یہ بھی جانیں کہ کیسے کام کرتی، چیونٹی کیسے کام کرتی، اور اسی طرح باقی مخلوق. ان چیزوں کی معرفت سے بھی دراصل کس کی معرفت بڑھتی ہے؟ اللہ کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. حتیٰ کہ اپنے جسم پر غور و فکر سے بھی. سوال یہ ہے کہ لوگوں میں محبت کے مختلف ہونے کا سبب کیا ہے، یعنی مختلف لوگوں کی اللہ سے محبت فرق کیوں ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اصل محبت میں بالکل مشترک ہیں، لیکن وہ معرفت کی استعداد کی وجہ سے مختلف ہیں. جس کے پاس علم نہیں اس کی محبت بھی اس درجے کی نہیں، شعور نہیں. بہت سے ہیں اللہ کے متعلق جن کی معرفت صرف اسماء اور صفات تک محدود ہے، یعنی صرف اللہ کے نام آتے ہیں زبانی رٹے ہوئے انہوں نے، یا ان کے معنی جانتے ہیں، صفات معلوم ہے، اور جن کا انہیں علم حاصل ہو سکے، یعنی صرف نام پتہ ہے، ترجمہ پتہ ہے، دیٹس اٹ. دانا اور بینا آدمی اللہ تعالیٰ کی صنعت کی تفصیل کا مطالعہ کرتا ہے کہ کوئی چیز کیسے بنائی گئی، نہیں اس کی کریشن کی ڈیٹیل جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یوں اس کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی محبت بھی بڑھتی ہے. اور پھر یہ معرفت جو اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائبات ہیں، یعنی یہ ساری عجیب و غریب چیزیں، اس کو ایسے سمندر کی طرف کھینچ لے جاتی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھنے سے مخلوق قاصر ہے، کیونکہ مخلوق اپنے خالق کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتی. البتہ صنعت سے سانے کے وجود، یعنی جب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں جیسے الہدیٰ میں آپ کو پریزنٹیشن وغیرہ دکھائی جاتی ہیں تو اس وقت ایمان کی کیفیت کتنی ایک دم بڑھتی ہے. البتہ صنعت سے سانے کے وجود اور اس کے علم اور قدرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور علم اور اس کی تمام صفات کی ہر وہ چیز شہادت دیتی ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. پتھر، اینٹ، درخت، سبزی، جانور، زمین، آسمان، ستارے، خشکی، تری، سب شہادت دے رہے ہیں. بلکہ سب سے پہلی شہادت ہمارے اپنے نفس، جسم اور حالات کا تبدیل ہونا، دلوں کا پھرنا، طور طریقے اور حرکات و سکنات ہیں. ان سب چیزوں پر جتنا آپ کا مشاہدہ زیادہ ہوگا، جتنا غور و فکر زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے جائیں گے. جو بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ شاہد ناطق ہے. ناطق کون ہوتا ہے؟ بولنے والا. بول بول کے گواہی دے رہا ہے اپنے خالق اور مدبر اور تصرف کرنے والے اور حرکت دینے والے پر. اور یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں اس کے علم اور قدرت اور حیات اور لطف اور حکمت اور عظمت اور جلال پر، کیونکہ ہر ایک ذرہ بزبان حال آواز دیتا ہے کہ اس کا وجود اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اپنے موجد کا محتاج ہے. لیکن ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کے ادراک کی نسبت ایسی ہیں جیسے چمگادڑ دن کے وقت وہ اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے رات کو دیکھتی ہے. یعنی ہماری نظریں کیسی ہیں؟ چمگادڑ کی طرح کہ دن کی روشنی میں نظر آنے کی بجائے رات کی تاریکی میں نظر آتا ہے. اس کے دن میں نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ دن مخفی ہے، یعنی اس کا مطلب بات کا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے چمکتا سورج، لیکن نظر نہیں آتا. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا سورج کو، کیا سیکھتے ہیں اس سے، کیا سبق لیتے ہیں، کتنی اللہ سے محبت ہوتی. چاند کو دیکھ کر، پودوں کو دیکھ کر، ہوا چلتی محسوس کر کے کتنے لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. بہت کم کا نا. تو ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں توجہ دلا رہے اپنی طرف، وہ تو کھینچ رہے ہیں توجہ. لیکن یہاں چمگادڑیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اور وہ نظر نہیں آتا جو وہاں دیکھنا چاہیے. اس کے شدت ظہور اور اس کی تیز روشنی میں کچھ کلام نہیں. چمگادڑ کی کمزور آنکھوں کی وجہ سے اسے نظر نہیں آتا. اسی طرح ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کے صحیح ادراک سے قاصر ہیں. تو پاک ہے وہ جو اپنے نور کی تیزی میں مخفی ہے. انسانوں کی بصیرت اور بصارت سے بھی وہ اسی لیے پوشیدہ ہے کہ ان میں اس کی ذات کے صحیح ادراک کی قوت نہیں. انسان کی قوتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابتدائی عمر میں اس کی تمام قوتیں، یہاں تک کہ عقل بھی کمزور ہوتی، یعنی بچہ ہوتا ہے عقل کمزور، پھر ان میں تھوڑی تھوڑی بیداری اور توانائی پیدا ہوتی ہے. انسان افکار میں پختہ نہیں میچور ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد جو اشیاء پاتا ہے ان سے مانوس ہوتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو. جیسے جیسے اس کا یہ مشاہدہ اور مطالعہ آگے بڑھتا ہے، پرانی چیزیں دل سے اترتی جاتی ہیں، نئی اشیاء سے محبت بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح جب انسان ناگہانی طور پر کوئی عجیب و غریب جانور، کوئی سبزی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عجیب کام دیکھتا ہے تو تعجب سے اس کی زبان کھلتی اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب چیزیں قطعی شہادت دیتی ہیں کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن انسان ان کی شہادت کو محسوس نہیں کرتا. اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی اندھا اسی اندھے پن کی حالت میں بالغ ہو، پھر اس کی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے اور وہ آسمان، زمین، درختوں، سبزی اور حیوانات کو یک بارگی دیکھے، تو ان عجائبات کے مشاہدے اور ان کے خالق کے شاہد ہونے کے تعجب سے خطرہ ہے کہ اس کی عقل نہ جاتی رہے. انسان کے ذہنی طور پر، یعنی اچانک اگر کوئی نابینا اس کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ وہ عقل کھو بیٹھے. انسان کے ذہنی طور پر بتدریج بالغ ہونے کی حکمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بچے کو وہ عقل کیوں نہیں دے دیتا جو 40 سال کے انسان کی ہے؟ وجہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے لے ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی دیر سے کیوں بات سمجھ آئی، کہتے ہیں اکثر جی، بہت کہتے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی، بات تو یہی تھی، قرآن بھی یہی تھا، ہم بھی وہی تھے، لوگ بھی وہی تھے، کیوں نہیں آئی سمجھ پہلے، اب کیوں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر ہمیں پہلے آ جاتی تو ہم اس کو سنبھال ہی نہ سکتے. تو اس لیے لمبی عمر بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. تو زندگی کتنی بھی مشکل ہو، موت نہ مانگے. موت مانگنے سے منع کیا گیا. خودکشی کی کوشش نہ کریں، اس کی معرفت کی لذت سے محرومی ہے یہ. کیونکہ بعض چیزیں صرف مشقتوں سے گزرنے کے بعد ملتی ہیں. صرف اس وقت دل کھلتا ہے جب انسان کا دل توڑا جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹتا ہے تو دروازے بنتے ہیں، پھر چیزیں اندر جاتی ہیں.
انسان کے ذہنی طور پر بتدریج بالغ ہونے کی حکمت یہی ہے کہ وہ فطرت کی نارنگیاں اچانک دیکھ کر مبہوت نہ رہ جائے. اللہ نے نور معرفت سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے وسیع سمندروں میں تیرنے کے راستے اسی لیے محدود رکھے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے جو وقت دیا اللہ نے اس پر اتنا ہی پورا کرا دیا. کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی بات ہو آپ کے ذہن میں، اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، کوئی بات آپ جاننا چاہیں، پوچھنا چاہیں؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں، اور اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ سوال کیا اور بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کا سبب پیدا کیا. کیا اللہ کی محبت ہمیں انسانوں سے محبت کرنے سے روکتی ہے یا انسانوں کی محبت اور خیر خواہی میں اضافے کا سبب بنتی ہے؟ جی ہاں، اللہ کی محبت انسانوں کی محبت سکھاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور پھر انسانوں کی محبت میں بھی درجے میں فرق ہوتا ہے. بہت سے انسان ہوتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے. ایک ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور کیا صرف ایک بچے سے محبت ہوتی ہے؟ ساروں سے ہوتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک کی محبت باقی محبتوں میں مانے نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں جو محبت کا ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے نا، کہ بس اگر ایک سے محبت ہے تو باقی سب کے اوپر قلم پھیر دو، کسی سے بھی محبت نہ کرو. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. دین فطرت ہے. ایک ماں کے اگر 5 بچے ہیں تو وہ 5 کے 5 سے محبت کرتی ہے، اور اس کو 5 کے 5 سے محبت کرنا چاہیے، اور اس میں حد الوسع عدل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. الگ بات ہے کہ کچھ بچے اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اوور آل ان پرنسپل سب سے محبت ہوتی. اسی طرح باقی انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی محسن ہے تو اس سے بھی ہماری محبت ہوتی ہے. اور پھر ان میں بھی درجے ہوتے ہیں، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ، کسی سے اس سے زیادہ، کسی سے اس سے زیادہ. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے اللہ کی محبت میں انسانوں کے درجے ہیں کہ کوئی انسان زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ. اسی طرح انسانوں میں بھی درجے ہیں، انسانوں میں کسی سے زیادہ، پھر اس سے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون آپ کی روح سے قریب تر ہے، آپ کے دل سے قریب تر ہے. فرق اتنا ہے کہ کسی بھی انسان سے محبت اللہ کی محبت کی خاطر ہو، نمبر 1. نمبر 2، اللہ سے بڑھ کر نہ ہو. نمبر 3، اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے. اس انسان سے اتنی محبت کرے جتنا وہ آپ کو اللہ سے اور زیادہ قریب کرتا ہے. کیوں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے کا حکم ہے؟ اپنے ماں باپ اور بچوں اور والدین اولاد سب سے بڑھ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی پہچان کرانے آئے، اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت ملی. ٹھیک ہے؟ اس میں جو انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی محبت کی بات کی تو وہ اس لیے کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. باقی محبتوں کے لیے عموماً کوشش نہیں کرنی پڑتی. کیا خیال ہے؟ وہ طبعی محبت ہوتی ہے، یہ کسی کے احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور وہ احسان نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی محبت عام طور پر اس کے احسان نظر نہیں آتے، کیونکہ سبب اور ہے نا، تو ہم سبب میں اٹک جاتے ہیں. مثلا آپ کو پیاس لگی ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے آپ کے پاس. پانی اس کا اپنا نہیں ہوتا، پیچھے سے کسی اور نے بھیجا ہوتا ہے. آپ کس کا شکریہ بولتے ہیں؟ ہوتا ہے نا ایسے، جو لانے والا ہے. اب اس پہ اٹک جاتے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کا بھی کریں لیکن اس کو نہ بھولیں. یہی حال ہے کہ انسانوں سے محبت کریں، لیکن ایسی محبت نہیں کہ اس محبت میں ہم اللہ کو بھول جائیں، کہ ان انسانوں کا خیال اتنا چھا جائے کہ پھر اللہ کی محبت سے غافل ہو جائیں. اور ایک اور بات جو آج کے سبق میں ہم نے بار بار پڑھی کہ انسانوں سے بھی جو محبت ہو اس وجہ سے کہ ان کو جو خوبیاں دی ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی نے دی ہیں، تو وہ بھی اصل محبت اور کریڈٹ اللہ ہی کو جاتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کسی اور کی تعریف نہ کریں؟ لیکن کسی بھی اور چیز کی تعریف کریں تو دراصل اللہ ہی کی کریں، کیونکہ اللہ نے اس میں وہ خوبی رکھی ہے. واضح؟ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا نا درجے ہوتے ہیں. ایک دم اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی، اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے گزر کے ملتی.
اچھا پہلے تو ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں استاد بھی ہوتا ہے، اس میں کتاب بھی ہوتی ہے، اس میں ساتھی بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ جگہ بھی ہوتی ہے، وہ بلڈنگ بھی ہوتی ہے، ہوتے ہیں نا یہ ساری چیزیں جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اس کے قریب قریب ہوتی ہیں. لہٰذا ایک کے بعد ایک 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 چیز کی محبت دل میں آنے لگتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے، بڑا نیچرل ہے. اچھا پہلے انسان ایک جھاڑی میں اٹکتا ہے، پھر دوسری جھاڑی میں اٹکتا ہے، پھر اٹکتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی نیت اور ارادے میں سچا ہے تو انہی چیزوں سے اس کی محبت، وہ جیسے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں نا تو پھر آہستہ 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 اوپر بھی پہنچتے جاتے ہیں. یہ سفر ایک دن میں طے نہیں ہوتا. لہٰذا استاد کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر کوئی شاگرد اس سے محبت کا اظہار کرے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دے اور اس کو جھٹک دے اور اس کو کہے تم شرک کر رہے ہو اور تم غلط کر رہے ہو. وہ اس کو شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ تک پہنچا دے، یہ اس کا کام. نہ تو ایسی سختی برتے کہ شاگرد دین سے ہی منہ موڑ جائے، اور نہ ایسی محبت برتے کہ شاگرد خدا کو بھول جائے. وہ اس کوشش اور اس دعا میں لگا رہے کہ وہ خود بھی اللہ کی طرف بڑھے اور اس کے سارے شاگرد بھی اللہ ہی کی طرف بڑھے. اور یہ دعا سے، سوچ سے، ارادے سے، نیت سے اور مسلسل کوشش سے ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے کتاب کیوں پڑھا رہی ہوں؟ آپ کو کیوں پڑھا رہی ہوں؟ اللہ کی طرف نگاہیں کرنے کے لیے، اپنے سے ہٹا کے. اب ابن الجوزی کا کتنے لوگوں کو پہلے سے پتا تھا؟ ہارڈلی کبھی نام بھی سنا ہو آپ نے، بہت کم. اور اکثر لوگ مکس اپ کر جاتے ابن القیم الجوزیہ میں اور ان میں، کیونکہ جتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہاں ہم نے ان کی ایک اور کتاب پڑھی تھی، اور پھر وہ اس کا نام لیتے ہیں اور وہ ان کی نہیں ہوتی، وہ ابن القیم الجوزیہ کی، تو میں چپ کر کے مسکرا دیتی ہوں، کہتی ہوں کوئی بات نہیں، اب آغاز ہے، ابھی نہیں جانتے تھے ان کو. اور جب ان کی کتاب پڑھنے لگے تو کیا ان سے کوئی تعلق ہوا یا نہیں ہوا؟ ان نیچرل نہیں، نیچرل ہے. جو بھی آپ پہ احسان کرے گا اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوگا. ان کو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ان کی قدر اور ان کی محبت، اب وہ تو فوت ہو چکے، جا چکے دنیا سے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اس احسان کی وجہ سے کہ جو انہوں نے لکھ کے خیر کی باتیں جو ان کے دل پہ واردات تھی انہوں نے ہم تک پہنچا دی، جو ان کے وسیع علم کا خلاصہ تھا. آپ نے سنا ہوگا جتنے بھی حالات آپ کو بتائے گئے کہ انہوں نے 20,000 کتابیں خود پڑھی. یہ اس علم کا نچوڑ ہے. ان کے درسوں میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، یعنی کہ عام مجلسوں میں بھی 10,000 کے قریب لوگ ہوتے تھے، پھر جمعے کے خطبے میں 100,000 کے قریب لوگ ہوتے تھے. ان کے جنازے پر لوگ جو تھے وہ اتنا ہجوم تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو یہ سب کس لیے تھا؟ ہزاروں عیسائی اور یہودی ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے. اگر ان کا اپنا اللہ سے تعلق نہ ہوتا تو اوروں کا کیسے کرواتے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان سب چیزوں میں وقت لگتا ہے. ہاں انسان اللہ سے زیادہ اگر کسی کی بھی شدید محبت میں مبتلا ہو تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، طریقے بھی اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں اضافے کے طریقے اختیار کرنے چاہیے. کیونکہ اصل چیز آ کے جگہ لے گی نا تو دوسری نکلیں گی. جب تک وہ اصل نہیں آتی تو دوسری چیزوں سے کباڑ خانے سے دل بھرا رہتا ہے نا. جو اصلی محبت آتی جائے گی، باقی مجازی محبتیں خود بخود سبسائڈ ہوتی جائیں گی. ختم کرنے کو تو نہیں کہا گیا. ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، اور وہ بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، آپ نہیں ڈالتے، خرید بھی نہیں سکتے کسی سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.